عیسیٰ ابن مریم جس کو اس کے ماننے والے رب کہا کرتے تھے، ابن اللہ کہا کرتے تھے، تین میں سے ایک خدا مانا کرتے تھے، خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے، قرآن کیا کہتا ہے جب رب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا، مالک کے سوا، رزاق کے سوا، رحمان کے سوا، رحیم کے سوا، غفار کے سوا، اس مالک کے علاوہ تو اور تیری ماں مشکل کشا بن گئے تھے؟ تم نے یہ دعوت دی تھی کہ اس اللہ کو چھوڑ کر ہم سے اولاد مانگو، اس اللہ سے چھوڑ کر ہم سے رزق مانگو، اس اللہ کو چھوڑ کر ہمیں سجدے کرو، ہمارے سامنے قیام کرو، ہم سے سوال کرو، تمہاری ہمارے آگے، ہماری رب کے آگے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، پیغمبر کیا کہتا ہے؟ قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے ان شریکوں سے، اللہ تو پاک ہے ان نبیوں کی شراکت سے، اللہ تو پاک ہے ان ولیوں کی شراکت سے، اللہ تو پاک ہے، منزہ ہے ان علیوں کی شراکت سے، اللہ تو بلند ہے ان بزرگوں کی شراکت سے۔ لوگوں، میرا چیلنج ہے، میرا ہی نہیں، میرے رب کے قرآن کا چیلنج ہے، جاؤ آسمان پر نگاہ ڈال کر دیکھو، ما ترا، تمہیں یہ آسمان نظر آتا ہے، بغیر ستون کے نظر آتا ہے، تمہارے اندر سے کوئی یہ کہے کہ ملتان والے نے، سندھ والے نے، گجرانوالہ والے نے، وزیر آباد کے 9 گدھا نے، دنیا جہان کے بزرگوں نے، میرے اسلام آباد کے گولڈوی نے، میرے اسلام آباد کے بری نے، اسلام آباد کے نہیں، پوری دنیا کے مشکل کشا نے، آج کے نہیں، بر صغیر کے نہیں، یورپ کے مشکل کشا، یورپ کے نہیں، عراق کے مشکل کشا، ہر انسان جو مر چکا ہے، پہلے تھا، آج نہیں ہے، آج ہے، پہلے نہ ہوگا، نوح علیہ السلام کے زمانے کے پنجتن پاک ہو، محمد کریم کے زمانے کے پنجتن پاک ہو، آج کے پنجتن پاک ہو، کون کہہ سکتا ہے کہ اس آسمان کے اندر فلاں ٹکڑا میرے بزرگ نے بنایا تھا؟ نعرہ تکبیر، اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کیا؟ کل انسا، ہر عورت کو جانتا ہے، ہر مادہ کو جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ اس کے پیٹ کے رحم کا بڑھنا اور سکڑنا، وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اللہ جانتا ہے عورت کا پیٹ سکڑتا ہے، 7 مہینے کا بچہ ہے، 8 مہینے کا بچہ ہے، 9 مہینے کا بچہ ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے، اور آج تم غیروں سے مانتے ہو، کہتے ہو خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ تمہارے قوال یہ قوالیاں پڑھتے ہیں، تم کہتے ہو سارے انبیاء امام الانبیاء کے در کے سوالی، تم کہتے ہو اے مولا علی، اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ انسان، یا ایھا الانسان، قرآن کی تلاوت نماز میں کی گئی تھی، ما غرک بربک الکریم، تجھے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ میں تجھے سمجھاتا ہوں، تو معصوم تھا، چھوٹا سا تھا، تیرا بزرگ بھی، تیرا ولی بھی، تیرا علی بھی، تیرا درویش بھی، تیرا فقیر بھی، تیرا نانا پیر بھی، تیرا ڈھالا پیر بھی، تیرا بڑی سرکار بھی، تیری چھوٹی سرکار بھی، میں بھی، آپ بھی، دنیا کا ہر انسان ماں کے پیٹ کے اندر تھا۔ تو نے کیسے کہہ دیا خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ تو اپنی اس زندگی پر نگاہ ڈال کر دیکھ، ماں کے پیٹ کے اندر تیری ناف کے ذریعے اللہ تیری ماں کا حیض کا خون تجھے خوراک کے طور پر اس وقت دے رہا تھا جب تو 3 اندھیروں کے اندر بند کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں 7 ماہ کا بچہ پہلے پیدا ہو گیا ہے، مشکل سے بچتا ہے، مشکل سے بچتا ہے، 8 ماہ کا بچہ، 9 ماہ کا بچہ، اور لوگوں توجہ سے سنو،
رب کے قرآن کو ایک تفسیر لکھنے والا مفسر کہتا ہے، توجہ سے سنو، اس پیٹ کے اندر رزق دینے والا، پیٹ سے باہر نکالنے والا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ چاہے 7 مہینے میں پیدا کر دے، چاہے 8 مہینے میں پیدا کر دے، چاہے 9 مہینے کا پیدا کر دے۔ ایک امام ابو عزیز لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک امام ماں کے پیٹ کے اندر جب پیدا ہوئے زندگی کے 2 سال بیت چکے تھے۔ وہ خود کہتے ہیں جب قرآن کی تفسیر لکھی، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، کہ پیٹوں کا سکڑنا، رحم کا بڑھ جانا، کہا جب میں پیدا ہوا ماں کے پیٹ کے اندر خوراک ملتی تھی، میرے آگے دودھ کے جو دانت تھے وہ ماں کے پیٹ کے اندر نکل آئے تھے۔ کہتے ہو کون دے گا؟ آج ان مسائل پر جھگڑا کیجیے، آج اس امت کو جگائیے کہ جس سے تم مانگ رہا ہے وہ دنیا کا کتنی بڑی سرکار ہی کیوں نہ ہو، جس سے تو سوال کر رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ دنیا میں نہیں تھا، تو اس سے مانگتا ہے، اور وہی وقت تھا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، جب تیرا بزرگ جس سے تو آج مانگ رہا ہے، ایک وقت تھا یہ دنیا میں نہیں تھا، اور اس وقت میرا رب کریم دنیا میں تھا، ادھر بھی تھا۔ کس سے مانگتا ہے؟ بات چل پڑی ہے تو اسی پر کرتے۔ کس سے مانگتا ہے؟ جس سے مانگ رہا ہے۔ ایک وقت تھا یہ رب کی رزق کا محتاج تھا، ماں کے پیٹ کے اندر اس کو رزق رب دیا کرتا تھا۔ ایک وقت تھا یہ اللہ کا ولی، یہ اللہ کا پیغمبر، یہ اللہ کا علی، یہ اللہ کا دوست، یہ درویش، یہ عالم، یہ بزرگ، یہ پہنچا ہوا۔ ایک وقت تھا جب یہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا، باہر نکلا، باہر آیا، خوراک نہیں تھی، فیکٹریاں نہیں تھی، گودام نہیں تھے، نوکریاں نہیں تھی، تیرا خواجہ نہیں تھا۔ اور میں تجھے کہتا ہوں جب تیرا خواجہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اس کے رزق کا بندوبست خواجہ کی ماں کی چھاتیوں میں کس نے کیا تھا؟ کہتے ہو خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ خواجہ کو رزاق، خواجہ کو رزق دینے والا کون ہے؟ کبھی پرندوں کو دیکھا؟ اڑنے والے کبوتر، پرندے، ہم کہتے ہیں ان کو زبان نہیں، ان کو عقل نہیں، انڈے سے بچہ نکلتا ہے، اس کبوتر کو یہ کس نے تعلیم دی؟ وہ تو بڑا ہے، اس گوشت کے بوٹی کو کس نے بتلایا کہ تو اپنا چوچ اپنے باپ اور ماں کے منہ میں ڈالے گا اور وہ کہہ کر کے تیرے رزق کا بندوبست اللہ کے حکم سے کر دے گا؟ کس نے بتلایا تھا؟ تو کہتا ہے خواجہ نہ دے گا؟ ان پرندوں کو خواجہ دیتے؟ ان کی نوکریاں ان کے گھر والوں نے پکا کر رکھی ہوئی ہے۔ اور لوگوں، محمد کریم نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پرندے صبح سویرے اٹھتے ہیں، کوئی گودام نہیں، کوئی نوکریاں نہیں، کوئی جمع پونجی نہیں، شام کو جب پلٹتے ہیں اللہ ان کے پوٹے کے اندر رزق دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ تم کہتے ہو خواجہ نہ دے گا؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہاں خواجہ کا لنگر چلتا ہے، خواجہ کے لنگر پر ہر کوئی پلتا ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے کہ بندوں کو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر بندوں کی بندگی پر لگا دیا ہے۔ نمازیں پڑھو گے، نمازیں برباد، روزے رکھو گے، روزے برباد، حج کرو گے، حج برباد، زکاتیں دو گے، زکاتیں برباد، کیونکہ تم نے بندوں کو اللہ کی بندگی سے ہٹا دیا۔ ہماری ان سے رفع الیدین پر بحث نہیں ہے، توجہ سے سن لیجئے، آپ کے لیے نئی بات ہوگی۔ ہماری ان سے آمین پر بحث نہیں ہے، ہاتھ باندھنے پر گفتگو نہیں۔ ہم تو یہ منوانا چاہتے ہیں